اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں ہم دعا کریں کہ اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرمائے، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ملک میں اضافہ فرمائے، ہماری مشکلیں آسان فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ نے سید الشہداء علیہ السلام کی حفاظت فرمائے، ہمارے ہزارہ جلسے جلوسوں کی اللہ حفاظت فرمائے، حاسدوں کی حسد سے، نظر بد سے، ظالموں کے ظلم سے، شر پسندوں کی شر پسندیوں سے، دہشت گردیوں سے اللہ دنیا بھر کے عزاداروں کی حفاظت فرمائے، در صغیر کی عزاداروں کی اللہ حفاظت فرمائے، خاص کر وہ علاقے کے حساس قرار دیے گئے جہاں مومنین پریشان ہوں، تمام مومنین کی حفاظت فرمائے۔ بابا ذکر السلام فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام والتحية والثناء على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ومولانا ونبينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على القوم الظالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صلوات الجمال اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ سورہ نحل کی یہ 125ویں آیت ہماری ان مجلسوں کا سرنامہ کلام بنی ہوئی ہے۔ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے۔ اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، دعوت دو، انوائٹ کرو، بلاؤ لوگوں کو اپنے پروردگار اپنے رب کی راہ کی جانب، اپنے رب کے راستے کی طرف، لیکن دعوت دو حکمت کے ذریعے اور موعظہ حسنہ کے ساتھ۔ حکمت دانشمندی کے ساتھ، افہام اور تفہیم سے، سمجھداری سے،
پیار سے، محبت سے، شائستہ گفتگو سے، اچھے لہجے میں، اور جادلہم باللتی ہی احسن، لوگوں سے بحث نہ کرنا، پھر بحث کرنا، ڈسکس کرنا، اور اچھے انداز میں، احسن طریقہ۔ اگر نہیں آتا احسن طریقہ، چپ ہو جاؤ، کام خراب ہو جائے، کام تو بگاڑو نہیں، تمہاری یہ لائن نہیں ہے، ہٹ جاؤ۔ احسن طریقہ، سب سے اچھا طریقہ، سب سے اچھا طریقہ۔ اب رہی بات ہدایت یافتہ کون ہے، گمراہ کون ہے؟ بے شک تمہارا رب، بے شک تمہارا پروردگار ان لوگوں سے بہت بہت اچھی طرح سے واقف ہے، آگاہ ہے، جو اس کے راستے سے دور ہیں، بھٹکے ہیں، گمراہ ہیں۔ اور اللہ ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے۔ تم جانو یا نہ جانو، تم سمجھو یا نہ سمجھو، ہم سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم لوگوں کے مائنڈز کو بھی پڑھتے ہیں، ریڈ کرتے ہیں، ان کے دل و دماغ میں جو خطورات، خیالات، وہم، وسوسے یہ جو آتے ہیں اس سے ہم باخبر ہیں، نیتوں سے ہم واقف ہیں۔ حکم ہو رہا ہے کہ دعوت دو، بلاؤ، بھگاؤ نہیں۔ بھگایا تھا آن حضرت نے صرف ایک دفعہ، جب بہت زیادہ بدتمیزی ہوئی تھی آن حضرت کی بارگاہ میں، تب کہا تھا بھاگو یہاں، جا یہاں سے۔ بدتمیز ہے، تمہیں معلوم نہیں کہ پیغمبر کی مٹی میں کیسے باتیں کرنی چاہیے۔ مطلب پیغمبر ہمیشہ بلاتے تھے، دعوت دیتے تھے۔ انہوں نے سفیروں کو بھیجا، بادشاہ ایران کو دعوت دی، یمامہ کے بادشاہ کو دعوت دی، حبشہ کے بادشاہ کو دعوت دی، روم کے بادشاہ قیصر کو دعوت دی، شام کے رہنماؤں کو دعوت دی، حکمرانوں کو دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، حبشہ کے بادشاہ کو دعوت دی۔ تو دعوت اچھی چیز ہے، بلاؤ، دعوت دو، کہ محفل میں بیٹھنے دو، آنے دو، سننے دو۔ اچھا سننے والے سمجھتے ہیں، انہیں سننے کا موقع ہی نہیں دو گے تو پھر وہ سمجھیں گے کیا؟ جیسا ان کا مولوی کہہ دیتا ہے اسی کو مان بیٹھتے ہیں، جیسا ان کا ملا نے، ان کے ملا نے کہہ دیا اسے کو مان لیا۔ حقیقت جب بچپن سے برین واش ہوتا ہے، طرح سے سمجھا دیا جاتا ہے۔ حال یہ ہے بعض مدرسوں کا کہ ہاتھوں اور پیروں کو باندھ دیا جاتا ہے، جیسے کبوتروں کے پیر کاٹ دیے جاتے ہیں تاکہ مانوس ہو جائے، گھر سے آشنا ہو جائے، اس طرح سے اس مدرسے کے ہو جائے، اور خاص طریقے سے ٹریننگ دی جاتی ہے جیسے قرآن کی اور کیا کیا کیا۔ ہر بچپن سے اس طرح سے جو ہے نا ان کا ڈیولپ ہوا ہے، ان کی پرورش ہوئی ہے، بڑے ہوئے ہیں، تو باہر نکلیں گے تو کیا قیامت برپا کریں گے؟ پھر آتا کچھ نہیں ہے، کوئی زبان نہیں آتی، کوئی ٹیکنیک نہیں معلوم، تجارت کرنا نہیں جانتے، جو کچھ ہے مسجد ہے، مدرسہ ہے، تو ایسا حال کیا ہوگا؟ آگ لگے گی چاروں طرف، اس کے شعلے بھڑکیں گے۔ تو لہذا دعوت دو، آنے دو لوگوں کو، سننے دو ہمارا پیغام، بلاؤ انہیں۔ یہ جو ہمارے بارے میں باتیں ان کو سنا دی جاتی ہیں، وہ اس لیے سنا دی جاتی ہیں تاکہ کوئی جرأت کر کے ادھر آئے نہ، ان کو حق سننے کا موقع ہی نہ دے، یہ ان کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ سجاد علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں اور اپنے بارے میں بتا رہے ہیں دربار یزید ہے، فوراً اذان کا حکم دیا جاتا ہے،
اذان کا جو حکم دیا جاتا ہے مؤذن کو، نہ نماز سے ان کو محبت ہے نہ اذان سے محبت ہے، مذہب کی حقیقت کو چھپانے کے لیے مذہب ہی کا سہارا لیا جاتا ہے۔ دیکھیے ایک امیر المومنین علیہ السلام بعد وفات رسول 25 سال کے بعد جب ان کو خلافت کا پھر موقع ملا تو آپ نے خطبہ دیا، طویل خطبہ شقشقیہ سے مشہور خطبہ ہے۔ خطبے کے دوران خطبہ دے رہے ہیں، پورا مجمع پر سناٹا چھایا ہوا ہے، پوری توجہ ہے لوگوں کی، دل کی کیا کیا بیتی مولا پر سنیں۔ بیچ میں ایک شخص اڑ گیا، اس نے کوئی مسئلہ پوچھ لیا، فقہی مسئلہ تھا۔ مسئلے سنانا کوئی بری بات نہیں، فقہ سنانا کوئی بری بات نہیں۔ مثال کے لیے محرم کے دنوں میں اب میں آ کر جو ہے نا وہاں سے مجھے بلایا آپ نے، بیرون ملک سے بلایا ہے، میں آپ کو جو ہے نا فقہی مسائل بیان کروں آدھا گھنٹہ، یا پھر جو ہے نا عقیدے کے حوالے سے گفتگو کروں۔ تو یہ جو بیچ میں اٹھ کر اس نے جو ہے نا فقہی سوال کیا، وہ حضرت علی علیہ السلام کے خطبے کو گویا ٹوکنا چاہتا تھا، لوگوں کی توجہ کو گویا ہٹانا چاہتا تھا۔ سنائی جا رہا بھئی آپ میں سے خدا ناخواستہ کسی کو مجھ سے عداوت ہے، بغض ہے، دشمنی ہے، میری مجلس کو خراب کرنے کے لیے ایسا بیٹھ جائے الٹا، سمجھا نا؟ قرآن لیے پڑھ رہا ہے قرآن، اب آپ کیا بھی نماز پڑھ رہے تھے، دیر آئے نماز پڑھ رہے تھے، اتنی کی توجہ آپ لوگوں میں نہیں کی، آپ لوگوں میں سے ان کی طرف تھی نماز پڑھ رہے۔ میری مجلس کے دوران کوئی شخص جانا بس ایسے ہی فون کر رہا ہے، فون آن کیے ہوئے جان کچھ کے SMS کر رہا ہے ادھر ادھر، اس کو برداشت نہیں ہے، اس کو جو چاہتا ہے کہ میری مجلس خراب ہو جائے، سمجھے نا؟ تو عزیزان گرامی آنے دیں، دعوت دیں، بلائیں، لیکن جب بلائیں پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ۔ بھائی دیکھیے مرثیہ آپ پڑھتے ہیں، انہوں نے مرثیہ پڑھا، سلام خوانی ہوتی ہے، سوز خوانی ہوتی ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے، سوز خوانی اور نوحے پڑھے جاتے ہیں، میرا بھی دل کرتا ہے، لیکن میری آواز اچھی نہیں ہے۔ اچھا لگتا ہے آپ کو کہ نوحے بھی پڑھو تو اچھی آواز ہے، مرثیے بھی پڑھو تو اچھے انداز ہے، سلام بھی پڑھو تو اچھے انداز، اذان تک دو تو اچھی آواز ہے۔ قرآن مجید کے لیے کہا کہ اللہ نے عرب میں پڑھو۔ بھائی کتنے ایسے لوگ صرف رسول خدا کی زبان سے قرآن کی تلاوت سن کر مسلمان ہو گئے۔ تو کوئی بھی چیزوں کو اچھے انداز میں اور پھر دل سے ہو۔ اذا خرج الکلام من القلب دخل فی القلب، جب کلام دل سے نکلتا ہے تو دل میں جگہ لیتا ہے، جب بات دل سے نکلتی ہے تو دلوں میں جگہ لیتی ہے، زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہواؤں میں اڑ جاتی ہیں۔ تو یہ انداز ہونا چاہیے، اس لیے کہ مومن جو بولتا ہے اس کے تو نیت ایک ہوتی ہے، اس کا چہرہ ایک ہوتا ہے، مومن دو چہروں والا نہیں ہوتا۔ معصوم نے فرمایا انما لہ الوجہ الواحد ولیس لہ وجہان، مومن کا ایک چہرہ ہوتا ہے، دو چہرے نہیں ہوتے، مومن میں دوہرا پن نہیں ہوتا۔ یجتنب النفاق والریاء، وہ نفاق اور ریاء سے پرہیز کرتا ہے۔ رسول نے فرمایا شیعتنا کونو زین لنا ولا تکونو علینا شینا، اے شیعو ہمارے لیے سبب زینت بنو، ہمارے لیے شرمندگی کا سبب مت بنو۔ پھر فرمایا معصوم نے چھٹے امام نے حتی یقول الناس رحم اللہ الصادقہ وعباہو وَلَقَدْ عَدَّبَا أَصْحَابَهُمَا، لوگ یہاں تک کہیں کیا کہنا امام صادق کا، سبحان اللہ امام صادق کا، خدا کی رحمت ہو امام صادق پر،
خدا کی رحمتوں ان کے والد پر، کتنے اچھے شاگرد انہوں نے تیار کیے، کتنے اچھے اپنے جانثار تیار کیے۔ بھائی دیکھیں نا، جب کوئی چیز اچھی چیز کو آپ دیکھتے ہیں تو بے ساختہ آپ اپنی زبان سے واہ نکالتا ہے۔ تاج محل آپ جاتے ہیں تو آپ کی زبان سے واہ ہوتا ہے، کیا ہے تاج محل؟ اب ایک گولڈن برج سے گزریے سین فرانسسکو کے، کیا کہنے اس انجینئر کا، کیا بنایا ہے، عجوبہ ہے۔ جہاز میں آپ بیٹھتے ہیں، واہ انسان کی عقل کا کیا عجوبہ ہے، ادھر سے ادھر لے جاتا ہے، نہ اوپر سے پکڑنے والا کوئی، نہ نیچے سے کھینچنے والا کوئی، چلا جا رہا ہے۔ کیا ہے بھائی جہاز؟ لوہے کے پرزے اور چند وائر، بجلی کے تارے، یہ جب جڑ جاتے ہیں، آرگنائز ہو جاتے ہیں، وہ ہوائی جہاز کہلاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں واہ، کسی کی خطابت کو آپ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں واہ کیا خطابت تھی۔ بھائی یہ آدمی کی دیانت داری، سبحان اللہ، اس آدمی کی سخاوت، سبحان اللہ، اس کی مہمان نوازی، واہ وہ ہرے مہمان نواز۔ کسی کی وفاداری کو دیکھ کر کہتے ہیں واہ رے اس کی وفاداری، زبان دیا تو مکھنا نہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی ان کا نام ہے حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل دوسرے اسماعیل ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند کے علاوہ، یہ بھی نبی تھے۔ ایک شخص سے ان کی گفتگو ہوئی، اس نے کہا کہ آپ اس جگہ پر ٹھہر جائیے، میں آتا ہوں، میں گھر جا کر لوٹتا ہوں۔ تو شہرا پر بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ اس حضرت اسماعیل نے وعدہ نہیں لیا کہ کب تک میں انتظار کروں تمہارا، انہوں نے اتنا کہہ دیا کہ میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ شخص گیا اور بھول گیا، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں انتظار کروں۔ 1 سال گزر گیا ایک جگہ پر انتظار کرتے کرتے۔ 1 سال کے بعد اس شخص کا ادھر سے گزر ہوا، دیکھا ارے آپ یہاں، کہ بھائی میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ انتظار کروں گا، اسی وعدے پر میں ٹکا ہوا ہوں، میں نے تمہیں وقت نہیں لیا تھا تم سے کب تک انتظار کرو، اور سنو قیامت تک بھی تم نہ آتے تو میں یہیں پر کھڑے تمہارا انتظار کرتا، اس لیے کہ میں نے زبان دی ہوئی تھی۔ یہاں تک ہے کہ گھاس کھاتے تھے، پتے کھاتے تھے، لیکن زبان سے مکھتے نہیں، زبان دی ہوئی تھی، اس لیے کہ مومن کی شخصیت اس کے زبان کے اندر چھپی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وآلہ۔ سے پہچان بنتی ہے دل سے، دل سے۔ ہارون مکی آئے، آنے سے پہلے ایک شخص خراسان سے پہنچا، مشہور واقعہ، اپنے مطلب کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ کہ مولا چھٹے امام کی خدمت میں قیام کیجئے، اٹھئے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھ سے لوگ کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں مولیان؟ خاموش بیٹھے کچھ کر نہیں رہے۔ تو آیا آنے کے بعد کہا مولا اٹھئے قیام کیجئے، 1 لاکھ بندے ہیں ہمارے، آپ کا ساتھ دیں گے؟ ہاں کہے تنور ہے کود جاؤ سب۔ زبان سے دعویٰ ہے، عمل سے دعویٰ ہوتا ہے۔ تو مولا تندور میں کود جائیں، جل کے مر جائیں گے، یہ امام کی مہارت ہے۔ امام جلانے کے لیے آتا ہے یا جلانے کے لیے آتا ہے، اس لیے ادھر ہارون مکی آئے، اور ہارون مکی بیچارے وہ انسان ہیں، اس واقعے سے پہلے نہ ان کا ذکر، نہ اس واقعے کے بعد ان کا ذکر۔ ایسے گمنام صحابی کی تاریخ میں ان کا کوئی ذکر نہیں۔ کہا کہ تنور میں کود جا، اور گئے کود پڑے، اور ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس سے پہلے کیا گفتگو ہو رہی ہے، یہ جتلانا کہ میں ان سے اچھا ہوں۔ امام نے کہا اور گئے کود پڑے، اور یہ گفتگو جاری ہے، اور یہ گفتگو بھی کر رہا، اندر اندر سے پریشان ہے، پک رہا ہے کہ وہ تو جل گئے ہوں گے، ان کی تو جناب روح نکل گئی ہوگی، اور سوچے جا رہا ہے، مولا اس کو پڑھے جا رہے ہیں۔ مولا نے کہا تو اس کے بارے میں سوچ رہا ہے نا،
وہ جل نہیں رہا ہے اور تم اندر سے پک رہے ہو کہ آؤ ہم تنور کھولتے ہیں، اس کا در کھولتے ہیں، اس کا ڈھکنا کھولا، کیا دیکھا؟ جو آگ تھی وہ گلنار ہو گئی اور تسبیح پڑھ رہا ہے۔ کہ دیکھ، جو ہماری محبت میں آگ میں کود جاتا ہے آگ اسے جلاتی نہیں ہے۔ ابراہیم کیوں نہیں جلے؟ اس لیے کہ ان کے صلب میں ہماری محبت تھی۔ صلوات علی محمد دل سے آواز۔ امام رضا علیہ السلام نیشاپور پہنچے، مسجد کے راستے، ایک شخص کا وہاں انتقال ہو گیا، نماز میت پڑھانے کے لیے امام رضا علیہ السلام پہنچے۔ لوگوں نے کہا واہ کتنا خوش نصیب آدمی ہے، امام رضا علیہ السلام نے اس کی نماز میت پڑھائی۔ مولا نماز میت سے فارغ ہونے کے بعد ایسے مڑے، کہا تمہیں نہیں مارا؟ روزانہ نماز کے بعد دل سے وہ مجھے یاد کرتا تھا، اس کی یاد کا جواب دینے کے لیے میں آیا ہوں۔ ایسے ہی پہچان بنتی ہے عزیزو، جو انسانوں کی شناخت بنتی ہے نا، آئیڈینٹیٹی جو بنتی ہے جناب، انسانوں کی، گاؤں کی، شہروں کی، ملکوں کی، کسی نہ کسی وجہ سے بنتی ہے نا۔ دیکھیے کہیں کے ملبوسات مشہور، ملبوسات سے وہ شہر پہچانا جاتا ہے، کہیں کی خوراک مشہور، کہیں کی تہذیب مشہور، لکھنؤ کی تہذیب مشہور۔ کوئی الہ آباد والا ہے تو آپ کہیں بھائی وہاں کے امرود تو سنا پڑے مشہور ہے، کوئی علی گڑھ والا ہے تو آپ کہیں سنا وہاں کے تالے بڑے مشہور ہیں، وہاں کی یونیورسٹی بڑی مشہور ہے، آپ کے شہر کی شاہی مسجد مشہور ہے، کہیں کا ہیرا مشہور، کہیں کا یاقوت مشہور، اس شہر کو یاقوت سے پہچانا جاتا ہے، اس جگہ کو زمرد سے پہچانا جاتا ہے، عمران سے پہچانا جاتا ہے کہ نہیں؟ یزد کے لیے ایران کا ایک شہر ہے کہ وہاں پر جرائم نہیں ہوتے، کرائم نہیں ہوتے، زیرو کے برابر۔ وہاں کا 10-15 لاکھ کا آبادی کا شہر ہے، وہاں پر بس پولیس ویسے ہی بیٹھے رہتی ہے۔ ایسے دور میں بھئی وہاں کے لوگ صلح پسند، امن پسند، اس لیے وہ شہر مشہور ہے۔ ایک صاحب کی اچانک مجلس سن رہا تھا، ایک صاحب کی مجلس سن رہا تھا، وہ ایک گاؤں کی تعریف کر رہے تھے، 4-5 سال پہلے کی ان کی تقریر ہوگی، بمبئی میں بیٹھے تقریر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں فلاں گاؤں گیا تھا کہ جناب وہاں کی انجمن جعفریہ سارے کام سنبھال لیتی ہے، وہاں نہ پولیس اسٹیشن ہے، نہ کورٹ ہے، نہ کچہری ہے، لوگ نہ پولیس کے پاس جاتے، لوگ نہ کورٹ کے پاس جاتے، سب کچھ علماء حل کر لیتے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ بھئی انجمن کے توسط سے، علماء کے توسط سے مسائل حل ہو جاتے تھے، اس لیے وہ مشہور۔ تو کسی نہ کسی طریقے سے ایک چیز مشہور ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، معصوم نے چاہا کہ ہمارے چاہنے والے علم و عمل و کردار سے مشہور ہو جائیں۔ رحم اللہ الصادق و اباہ لقد ادبا اصحابہما۔ لوگ یہاں تک اتنا کہیں کہ لوگ کہیں کہ رحمت ہو اللہ کی، کیا کہنا ہے امام صادق کا اور ان کے والد کا، کیسے انہوں نے اصحاب تیار کیے، کتنی اچھی تربیت کی اپنے اصحاب کی۔ اور ہمارے یہاں عزیزان گرامی یہ جو دعوت ہے دل سے، حکمت کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ دیکھیے گا۔ میں آپ کو تھوڑے وقت کے لیے، میں آپ کو آپ کے اپنے شہر، آپ کے اس ملک میں آپ رہتے ہیں کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ جن کو دین سے محبت ہے وہ کون ہوتے ہیں؟ جن کو دین سے محبت ہوتی ہے، جنہوں نے دین کے لیے کام کیا ہے۔ دین ایسے نہیں پہنچا جناب پانی لے آئے والا کیا رکھ دیا، دین قربانیاں دین میں ہمارے اماموں نے دی، ان کے اہل بیت نے دی، ان کے بچوں مصائب نہیں پڑھو، تکلیفیں سہی، زندان ہے، قیدی بنے، تو وہ زیادہ دین کے بارے میں جب سے جڑا ساس لاتا ہے۔ دیکھیے آپ یہاں رہتے ہیں، کہے کے لیے آئے، کمانے کے لیے آئے، زیادہ تر تاجر ہیں،
یا جو لوگ تاجر نہیں ہیں وہ ملازمت کر رہے ہیں بیسیکلی وہ بھی کرنا ہے. بہت سے لوگ ہیں جناب میسٹ سے چلتے ہیں چاندہ پوری کے لیے، جمعرات کی رات پوری رات بس سے گزرتی ہے، 2 بس سے بدلتے ہیں، رات بھر جاگنا اور تکلیف دے، پھر دوسرے مسائل خوف ہراس اور ڈر اور ساری حفاظت کرو، یہ کرو وہ کرو، چاندہ پوری جائیں، پھر وہاں سے واپس جائیں گے، پوری سنڈے کی رات ان کی ضائع ہو. یہاں رہنے والے دور دراز جاتے ہیں، بعض لوگ وہ ہیں کہ جو 24 گھنٹوں کا جہاز کا سفر کر کے محنت کر کے ہوا پر آتے ہیں اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر. اور آپ لوگوں میں سے اکثر وہ ہیں جو اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر مہینے کے لیے آتے ہیں، 2 مہینے کے لیے آتے ہیں، ہے کہ تو خون جگر سے آپ پیسہ کماتے ہیں، حلال روزی کماتے ہیں. بڑی عبادت ہے، بڑی عبادت ہے. حلال روزی کمانا ایسا ہے جیسے اللہ کے راہ میں جہاد کرنا. رسول نے فرمایا 3 لوگوں کے لیے لفظ استعمال کیا ہے جہاد کا. ایک وہ طالب علم جو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی خدمت کے لیے گھر سے نکلتا ہے، ویسے جیسے وہ جہاد کرنے جا رہا اللہ کے راہ. ٹھیک ہے، تو سنیے، آپ کا بیٹا خدا نہ خواستہ پیسے لیا، لاکھوں اڑا لیا، اتنی تکلیف ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں راتوں کو ہم نے جاگا ہے، سوئے نہیں ہیں ہم، غور کر رہے ہیں آپ، اور ہمیں تکلیفیں ہوئی، گالیاں سنی، باتیں سنی، خون پسینہ کیا، بھوکے رہے، پیاسے رہے. آپ احساس دلاتے ہیں ان کے بچے میں تاکہ اس کے اندر کا ضمیر جاگے کہ بھائی ایسے نہیں ملا ہے تمہیں پیسہ، یہ جو ہم پڑھا رہے ہیں ایسے نہیں، یہ جو کپڑے ہم خرید رہے ہیں ایسے نہیں، یہ جو علاج کر رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں وغیرہ اور ہمارے یہاں. تو یہ کون کہتا ہے کہ جس نے صحیح معنی میں محنت کی ہے؟ فراڈی چور چکا یہ بات نہیں کر سکتا. ایک حلال روزی کمانے والا ہی یہ بات کر سکتا ہے. اور کریں باپ، جس نے جتنی زیادہ محنت کی اتنی گفتگو کرے گا. عزیزان گرامی، اور وہ کیوں نہ بولے کہ جب محمد مصطفیٰ کی جان خطرے میں پڑ گئی اور ہر خاندان سے 40 جوان اکٹھے کیے گئے اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ صبح ہوتے ہی محمد کا قتل کر دیں، اور ادھر جبرائیل نے آ کر علی کو خبر دی، یا علی جبرائیل نے ہمیں خبر دی ہے کہ ہماری جان خطرے میں ہے اور ہمیں مکہ چھوڑ کر مدینے جانے کا حکم آ گیا ہے، تو پھر کیا کریں؟ کہا یا علی حکم یہ ہے کہ تم ہمارے بستر پر سو جاؤ. اب امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہمارے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں یا علی تمہارے سو جانے سے ہماری جان بچ جائے گی. تو مولا کائنات نے فوراً سجدہ شکر کیا. غور کیجئے گا، اتنے انبیاء آئے، اولیاء آئے، اوصیاء آئے، سب کے سب نعمت پر سجدہ کرتے رہے. علی اور اولاد علی نے سجدہ کیا جب مصیبتیں آئیں. دین کا جذبہ اور ہمارا مصیبتوں پر سجدہ کرنے والے علی اور اولاد علی اب سو گئے جناب. اب یہ علی کل کتنی تکلیف سے دن گزار رہے تھے، تبھی تو جا کر فرمایا میرے آنکھوں میں کانٹے تھے اور میرے گلے میں ہڈیاں تھیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری محنت ضائع ہو رہی تھی، ہماری محنتیں ضائع ہو رہی تھی. ہم نے بچایا، کسی نے لٹایا. اور کہہ رہے ہیں آپ جو محنت سے پیسہ کماتے ہیں ان کا پیسہ جلدی برباد نہیں ہوتا. نواب زادوں کے پیسے ختم ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے باپ سے لیا تھا کیش ڈائریکٹ.
ATM مشین سے نکالا تھا اور جنہوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے اکٹھا کیے صندوق میں رکھے ان کے پیسے ہمیشہ رہے۔ عزیزان گرامی اب آپ سمجھے کیا کہنا چاہتا ہوں؟ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے خون کے قطرے دے دے کر اسلام کے پودے کو بڑھنے دیا، اور وہ ہیں کہ جنہوں نے آسانی سے اسلام کے شجر کو کاٹنے کی کوشش کی۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ بس جب بات آئی گئی نا اب آپ سنو، بات چھڑی گئی، اب 2 منٹ کے لیے آپ سنو۔ میں مثالیں ہمارے علماء دیتے ہیں، ساکرین دیتے ہیں، میں آپ لوگوں کو آپ کی مثال دیتا ہوں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ اور چونکہ میں بھی چند دن آپ کے ساتھ رہا ہوں، کتابوں کے ورق پلٹنے والا، پتھر اور ہیرے اور جواہرات کو بھی پلٹنے لگا اور ان کی اس کی پہچان جاننے لگا تھا۔ میں نے بھی چند دن آپ کی طرح حلال روٹی کمانے کی کوشش کی ہے، تو سنیے، آپ جانتا بھول ہی جاتے ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ مال کس کو بیچا جاتا ہے؟ مال کس کو بیچا جاتا ہے؟ اس کو بیچا جاتا ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، خریدار اچھا ہوتا ہے تو مال بکتا ہے، اور خاص کر بیچنے والے کو جب یقین ہو یہ جو صاحب مال ہم سے خرید رہے ہیں ان کی بڑی پارٹی ہے، بڑے سیٹ ہیں بمبئی میں، ان کی جان پہچان کے لوگ یہ وہاں بیچتے ہیں، ہمارا پیسہ محفوظ ہے، لہذا خوشی خوشی سے مال بیچتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی سن لیجئے گا، مال جب بیچنے والا بیچ رہا ہو تو اس کا اپنا مال ہوتا ہے۔ میں یہاں 3 سال سے آ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں مجلس سے، ٹھیک ہے، اور رہا ہوں، مجھے محبت ہو گئی اس جگہ سے، اور اس جگہ کو میں نے اپنا سمجھ لیا۔ سمجھنے کے بعد ایک دفعہ میں نے سوچا کہ اس کو بیچ دیں، جو صاحب ہے، مالک ہیں اس کے، انہوں نے آ کر ہنگامہ کر دیا، کہاں بیچتے نہیں دیں گے۔ ہم نے کہا ہمیں محبت ہو گئی ہے، ہم 3 سال سے آ رہے ہیں، ہم اس کو اپنا سمجھتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، مال ہمارا ہے، اصل مال ہمارا ہے، ہم کسی کا مال بیچ نہیں سکتے۔ اور غور کیجیے آواز جانے کے بعد، اب جن لوگوں نے ان کے ہاتھوں مال بیچا، جن کی کوئی گارنٹی نہیں، آگے جو ہے نا ان کا کوئی سیٹ نہیں، پہچان کا آدمی نہیں، اور مال واپس بھی ہوتا ہے، اللہ دعا مگر ہے مال بک جائے، مال بک جائے، پیسہ واپس آ جائے، پیسہ واپس آ جائے، ہماری یہ حالت ہے۔ جو مال بیچتے ہیں تو دعائیں، مال بک بھی جاتا ہے تو یقین نہیں کہ پیسہ آئے گا یا مال واپس دیں گے، تو کیا کرتے ہیں ہم دعا، اللہ پیسہ، اللہ پیسہ، اللہ اس سے مال بکوا دے، کرتے ہیں کہ نہیں؟ بھلے آپ نے کافر کو بیچا ہو، کافر کو بھی بیچا، انڈائریکٹ آپ دعا نہیں کرتے کافر کی ترقی کامیابی کے لیے، انڈائریکٹلی دعا ضرور کرتے ہیں آپ کہ اللہ ہمیں پیسہ دلا دے، اللہ ہمیں پیسہ دلا دے، مطلب یہ ہوا کہ وہ بیچے گا تو پیسہ دے گا۔ اب غور کیجئے گا عزیزان گرامی، جب علی بستر رسول پر سوئے، غور کیجئے گا، جب علی بستر رسول پر سوئے، اللہ نے کہا یہ مال میں خریدنا چاہتا ہوں، اور اللہ ہے سب سے بڑا جوہری۔ آپ خوش رہیے گا، اللہ بھی جوہری ہے، ہاں، اور اللہ جانچ کر پرکھ کر خریدتا ہے،
اور پھر جو خریدتا ہے سب سے عمدہ مال خریدتا ہے، اس لیے کہ وہ مالک ہے، بادشاہ ہے، اور عادل ہے تو قیمت مناسب دے گا، ٹھیک ہے، مناسب دے گا قیمت۔ اللہ اکبر، غور تو کریں اب آپ عزیزان گرامی، اب یہ جو مال بیچ رہا ہے یہ بھی کوئی ایسا نہیں کہ تجربے کار ہے، اسے معلوم ہے اس کے مال کی قیمت کیا ہے۔ اس نے کہا ہم تمہارا نفس خریدنا چاہتے ہیں، جنت کے بدلے میں تم دے دو۔ آواز دی جنت تو 3 روٹیوں میں مجھے مل جائے گی۔ کہ اچھا ولایت کے بدلے میں دے دو، کہا ایک انگوٹھی میں مل جائے گی ہمیں۔ کہا اچھا عبادتوں کے ثواب کے بدلے میں دے دو، کہا ایک ضربت میں ثقلین کی عبادت مل جائے گی۔ اب کچھ ہے ہی نہیں علی، اب ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے، وہ ہے مرضی ہماری، کہ ٹھیک ہے ہم نفس بیچ رہے ہیں، ہم مرضی بیچ دو۔ اب سمجھے، علی نے نفس کو بیچ دیا، مرضی کو خرید لیا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ علی نے بیعت کی تھی، ارے بھائی علی کے پاس نفس ہی کہاں تھا کہ بیعت کرتے؟ تو اللہ سے پوچھئے۔ اچھا چلیے تھوڑے وقت کے لیے ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، علی نے بیعت کی تھی یا نہیں تھی؟ ہمیں یہ نہیں معلوم، کم سے کم سلمان ابو ذر کی بیعت ثابت کر دیجیے۔ اگر تب بھی نہیں سمجھ میں آیا تو ظالموں کے گفتگو سے سمجھ لیجئے کہ جب ابن زیاد نے شمر کو بھیجا تھا اور شمر سے کہا تھا کہ جا کر عمر سعد سے کہہ دو کہ جلد سے جلد بیعت لے لے یا پھر حسین کا سر کاٹ کر بھیج دیں، تو شمر نے آ کر 4 محرم کو عمر سعد سے کہا، تو عمر سعد نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ شمر کیا ابن زیاد کو نہیں معلوم کہ حسین کے سینے میں علی کا دل دھڑک رہا ہے؟ اگر علی نے بیعت کی ہوتی تو آج حسین سے ہم بیعت لے لیتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نہیں ہے جناب، غور کیجئے، جو دین کا معاملہ ہے اس کو مذاق کے طور پر مت دیکھیے گا، ذمہ داری کا کام ہے۔ آپ حضرت تھوڑا سا آگے آئیے، صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ جب اللہ نے کہا حضرت موسیٰ سے جاؤ، جا کر دعوت دو، فرعون کی ہدایت کرو، سمجھاؤ، راہ راست پر لے آؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام حکومت، تم بھی جاؤ، تم اپنے ساتھ اپنے چچازاد بھائی کو، اپنے جانشین کو، ہارون کو بھی لے جاؤ۔ جناب ہارون پیچھے پیچھے آئے، کام ان کا کچھ نہیں تھا، بتا دو مجھے ذمہ داری سے۔ جناب آئے، دربار سجا ہوا ہے، دیکھیے باطل کثرت میں حق ایک، بولنے والا یہ، حق کی طاقت کا تو اندازہ لگائیں۔ بے عزیزو یاد رکھے گا، لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسَى، ہر فرعون کے لیے اللہ نے ایک موسیٰ کو پیدا کر رکھا ہے۔ یاد رکھیے یہ اصول ہے، جب سر اٹھتے ہیں اور عوام سے نہیں ہوتا تو اللہ ایک موسیٰ کو ضرور پیدا کرتا ہے۔ ہاں یہ اصول ہے، یہ دستور خدا ہے، سنت خدا ہے، عوام ڈر جاتے ہیں۔ ایک اصول ہے، دیکھیں نا، امام حسین علیہ السلام نے بھی ایک اصول دیا تھا، فرمایا تو مثلی لا یباع مثلہ، مجھ جیسا تجھ جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرے گا، مجھ جیسا یزید جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ حسین اگر یہ کہہ دیتے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا تو بات وہیں کی تھی کہ جب یزید یہ اٹھیں گے اس وقت یہ حسین یہ اٹھیں گے،
جب جب بیعت کا سوال ہوگا تو بیعت کو ختم کرنے کے لیے کوئی حسینی آگے بڑھے گا. یہ اصول ہے، یہ فیصلہ ہے، یہ حرف آخر ہے. امام نے فرما دیا، حکم ہوا کہ جاؤ، جا کر دعوت دو، بلاؤ انہیں، رہنمائی کرو اپنے پروردگار کے راستے کی طرف. موسیٰ علیہ السلام آئے. اب آپ دیکھیے گا، اصول پڑھیے گا نہیں، پھر آگے باغی سیاست. اب بس یہ ہمارے اب ذاتی بھائی جو خدائی کا دعویٰ کر چکا اور جس نے کہہ دیا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اس نے کیا کیا؟ مجمع ہے، سب کچھ ہے، جادوگروں کو بلایا، جادوگروں کو بلایا. جادوگروں کی مدد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرنا چاہا. خدائی کا دعویٰ کرنے والا جادو کی مدد لے رہا ہے. جادو جو حقیقت نہیں ہے. اب آپ سمجھے کہ جن کے پاس طاقت نہیں ہوتی طاقت کا ڈھونگ کرتے ہیں تو اس قسم کے خرافات پیدا کرتے ہیں. جن کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ صرف حقیقت کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں. دیکھیے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے. حکم ہوا جادوگروں کو اپنا کام کرو. جادوگروں نے رسیاں پھینکی، رسیاں سام بن کر سرسر سے چلنے لگی. نظر آنے لگی سام بنا. غور کریں آپ. فَأَوْجَسَ مِن نَفْسِهِ خِیفَةَ مُوسیٰ. قرآن نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندر اندر سے خوف ہوا. یہاں پر آ کر بعض لوگ غیر ذمہ دارانہ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گویا سانپ سے ڈر گئے. نبی تو ویسے سانپ سے نہیں ڈرتا، نبی تو سانپ ڈستا نہیں ہے. کہ اصول معصوم کو سانپ اور بچھو ڈستے نہیں ہیں. کیا موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر کو نہیں معلوم تھا کہ سانپ نہیں ڈسے گا؟ اور پھر یہ بھی معلوم معصوم اولو العزم پیغمبر ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے، سچے سانپ نہیں ہے، یہ تو شعبدہ بازی ہے، تو جادو ہے، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے. تھوڑا سا ہمیں علم آ جائے تو ہم جادوگر سے نہیں ڈرتے. نبی اولو العزم پیغمبر ڈرے گا کیا؟ حساب تو کیجئے گا. موسیٰ اس لیے نہیں ڈر رہے تھے کہ یہ سانپ ہیں، سانپ آئیں گے اور کاٹیں گے اور ڈسیں گے. نہیں، موسیٰ علیہ السلام اس بات پر ڈر رہے تھے ہمیں اژدہا میں آپ اپنے عصا کو پھینکوں گا، اژدہا بنے گا اور سانپوں کو کھا جائے گا، نگل جائے گا. عوام جو بیٹھی ہوئی ہے، یہ جو غلام اور اس کے کارندے بیٹھے ہوئے ہیں فرعون کے، وہ میرے عصا میں اور اس جادو کی رسیوں میں کوئی فرق نہیں سمجھ سکے تو مجھے بڑا افسوس ہوگا، اس لیے کہ وہ حقیقت نہیں ہے اور میرا عصا معجزہ ہے. لوگوں کی جہالت سے ڈر رہے تھے. دیکھیں گا کوئی نبی ہمارا، کوئی امام ہمارا بڑے سے بڑے پہلوان سے ڈرا نہیں ہے. بتا دوں میں آپ کو، ڈرا نہیں. ڈرے ہیں تو وہ جو جاہلیت ہوتی ہے اس جاہلیت کی سماج سے ڈرے ہیں. اور فرما رہے ہیں حافظان گرامی، اس لیے مولا سے پوچھا کہ اگر آپ کو یہ موقع دیا جائے کہ سب سے پہلے آپ تلوار کس پر چلائیں گے تو آپ نے فرمایا جہالت پر میں تلوار چلاؤں گا. جہالت کی وجہ سے دنیا میں یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام تو حکمہ نہیں، موسیٰ تم ڈرو نہیں، تو اپنا کام کرو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، اژدہا بنا، اس کو نکل گئے. اب آپ سنیے گا، جادوگر تھے عالم پڑھے لکھے، فرعون تھا جاہل. تھے تو جادوگر لیکن پڑھے لکھے تو ان کو معلوم انداز تو بدل سکتا ہے لیکن حقیقت نہیں بدل سکتی. ان کو معلوم ہے موسیٰ کے پاس جو ہے وہ حقیقت سچائی ہے، ہمارے پاس جو ہے ڈرامہ بازی ہے. اس لیے انہوں نے کہا ہم رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لاتے ہیں. عزیزان گرامی غور تو کیجئے، کل کے جادوگر اب کے مومن
کل کے تھوڑے لمحہ پہلے کے جادوگر اب بن گئے مومن. نہ فرعون کا خوف نہ دولت کی تمنا. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں جنت دکھائی دے رہی تھی. ارے چند لمحوں کے جادوگروں کو جنت دکھائی دیتی ہے تو مسلمان کو اعتراض نہیں. اور کائنات کے سب سے بڑے مخلص شہدائے کربلا کو مقامات جنت دکھائی دیتے ہیں تو بڑا اعتراض ہو جائے. صلوات پڑھے محمد. اب آپ سنیے, بڑا سوال یہاں پر کیا جاتا ہے کہ بھائی ایمان لائے تو موسیٰ پر لاتے, ہارون پر نہ لاتے. موسیٰ کے ساتھ ہارون کا ذکر کیا. موسیٰ معجزہ ساتھ میں لائے تھے. موسیٰ نے عصا دکھایا, موسیٰ نے محنت کی. حضرت ہارون نے کوئی محنت نہیں کی, خاموش چپ کھڑے تھے. یہ تاریخ کیا کچھ نہیں انہوں نے. جواب میں کہا گیا کہ نہیں, وہ رفیق ہیں, چچازاد بھائی ہیں, شریک کار رسالت ہیں. اور ہمارا صرف شریک کار رسالت ہونے کی وجہ سے کیے بنا موسیٰ کے ساتھ ان کا نام, اور جو تلوار چلائے محمد کو بچائے اس محمد کے ساتھ علی کا نام. اب یہاں پر آ کر آئیے, آج کے حوالے سے دو چار نئی باتیں آپ کو کر دوں. عصا کیا ہے؟ عصا لکڑی کا ڈنڈا. چلیے ڈنڈا انہی کی بات میں مان لیتا ہوں. یہ اس دنیا کی جو درخت ہیں, زمین پر لگے ہوئے درخت, وہ درخت سے کاٹ کر موسیٰ علیہ السلام نے عصا بنایا تھا. حکم خدا سے معجز نما ہوا, معجزے دکھانے لگا. لوگوں کو اس بات پر اعتراض نہیں ہے. ذوالفقار کے بارے میں لوگ بڑے شک کرتے ہیں. ذوالفقار معجزہ اس لیے ہے کہ ادھر سے آئی تھی, یہ ادھر بنی تھی. یہ اژدہا بنا عصا, اور ذوالفقار وہ ہے کہ اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں. ایک ترجمہ یہ ہے, فقار کہتے ہیں فقرے سے. یہ بولتی تھی, باتیں کرتی تھی, سنتی تھی ذوالفقار. اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا, فقار کہتے ہیں عربی میں ریڑھ کی ہڈی کو, اس لیے کہ ریڑھ کی ہڈی کے بنا انسان لوتھڑا ہے. اب پتا چلا اسلام کی ریڑھ کی ہڈی علی کے ہاتھ میں تھی. نعرہ حیدری. وسائل کی طرف آ رہا ہوں اور سنیے ذوالفقار کیا ہے. اللہ اکبر, میرے مولا کے معجزے. ان کے ہاتھ میں ذوالفقار آ گئی تو علی کے ساتھ لوگوں کا نام بھی ذوالفقار. علی کے امامے کا نام, علی کی سواری کا نام, علی کے غلام کا نام ہم رکھتے ہیں. اور ہمارے آپ کیسی پہچان. ذوالفقار کیا بولتی تھی, باتیں کرتی, 70 معجزے دکھایا ہے ذوالفقار. علی سے باتیں کرتے, مولا کس کو مارے, کہاں تک جائیں. اور جب مولا کائنات گھر میں لا کے رکھتے تھے, جناب سیدہ سے گفتگو کرتی تھی وہ, اور جناب سیدہ کو میدان کا حال سناتی تھی تو جناب سیدہ مسکراتی تھی. اور ذوالفقار کی خاص بات یہ ہے کہ تاریخ میں کبھی شرمندہ بن کر آئی نہیں. تاریخ میں کبھی ذوالفقار نے ہار نہیں دیکھی. اللہ اکبر. سنیے گا, جب میرے مولا حسین لڑ رہے تھے ذوالفقار سے, زینب سکون سے بیٹھی ہوئی تھی. جب ذوالفقار سے لڑ رہے تھے, ذوالفقار کہہ رہے تھے مولا نیام میں مت رکھیے گا, نمائم میں مت رکھیے گا. یہ کمال تھا حسین کا. مولا حسین نے کہا اب مہدی دین تجھے کھینچیں گے. اور جب حسین علیہ السلام نے نیام میں ذوالفقار کو رکھا, زینب کو یقین ہو گیا کہ اب میری چادر چھن جائے گی. اور مولا امام حسین علیہ السلام نے جملہ کہا, ذوالفقار جب میرا بیٹا مہدی دین ظہور کرے گا, اس کے دل کو جب شاد کر لینا تو میرے زور بازو کو بھی یاد کر لینا. یہ ذوالفقار عزیزو
یہ ذوالفقار وہ تلوار ہے کہ جس کو غیر معصوم نے اٹھایا نہیں، اتنی وزنی کہ غیر معصوم کبھی کسی غیر معصوم نے اٹھایا نہیں ذوالفقار. اب ذوالفقار کو اٹھائیں گے ہمارا آخری امام. اللہ اکبر. سنیے گا بھائی، یہ علی کے جہاد، یہ علی کے تذکرے، یہ علی کی شجاعت. جب علی کی شجاعت ہے ان کے نواسوں کی شجاعت کیسی ہوگی، ان کے پوتوں کی شجاعت بھی کیسی ہوگی، ان کے بیٹوں کی شجاعت بھی کیسی ہوگی. اللہ اکبر. زینب کے 2 بچے عون و محمد، ان کے باپ عبداللہ آ نہیں سکے. کہا عبداللہ نے کہا زینب ایک کو میری طرف سے قربان کر دو، دوسرے کو اپنی طرف سے قربان کر دینا. یہاں کے بعد پروگرام ہے، وہاں بھی میری مجلس ہے. یہاں اختصار کے ساتھ دیکھیے گا جناب زینب نے کس طرح سے تربیت کی، کس طرح سے پالا تھا. شب عاشور کہا میرے پیارے بچوں، کل اپنے دادا جعفر طیار کی شجاعت کے جوہر دکھانا، اپنے نانا حیدر کرار کے شجاعت کے جوہر دکھانا. کہا جلدی اپنے مامو جان سے اجازت لے کر شہید ہونا. دیکھو میں ماں کے سامنے کل قیامت کے دن شرمندہ نہیں ہونا چاہتی. بس جناب حسین علیہ السلام معائنہ کر رہے کرتے کرتے ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ اکبر. صبح ہوگی، ظہر عاشور آیا. اب جانثار عزیز اقربا ایک سے ایک شہید ہونے لگے. تو دونوں بچے آنے کے بعد کہا ماموں ہمیں بھی مرنے کی اجازت ہے. 2 بچے تھے، ایک کو جناب عباس نے اٹھایا، ایک کو جناب حسین نے بٹھایا. دونوں بچوں کو دونوں ماموں نے گھوڑے پر بٹھا کر روانہ کیا. دیکھیے گا ماموں بھانجے کی خاص محبت ہوتی ہے، چچا بھتیجے کی بھی محبت کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو دونوں بھانجوں کو دونوں ماموں نے بٹھا کے روانہ کیا. ایک مرتبہ زینب تھی جو مسلح پر بیٹھ گئی اور فضا سے کہا فضا مجھے اس وقت جب تک میرے بچوں کی شہادت کی خبر نہ آ جائے مجھے کوئی خبر نہ کرنا. اور در خیمہ پر فضا کھڑی دیکھ رہی ہیں. حسین کو حسین ہیں ایک اونچائی پر کھڑے اپنے بھانجوں کا جہاد کر رہے ہیں. دونوں بھانجے دونوں طرف گئے، ایک کوئی میسرے کی طرف ایک کوئی میمنے کی طرف. بھانجے لڑتے لڑتے فرات تک پہنچ گئے. تو ایک مرتبہ فضا نے کہا شہزادی مبارک ہو، تمہارے بچوں نے فرات پر قبضہ کر لیا. کہا اے فضا میرے بچوں سے کہہ دے کہ للہ پانی لاتی ہے، اس لیے کہ ان کی بہن سکینہ پیاسی ہے. بس لڑتے لڑتے وہ وقت آیا جب بچوں نے اپنے ماموں کو پکارا. ایک طرف سے حسین بڑھے، ایک طرف سے عباس بڑھے، اور دونوں ماموں نے دونوں بھانجوں کی لاشیں لیے خیمے کی طرف لے آئے. کہا زینب یہ تمہارے بچوں کی قربانی ہے. اجرکم اللہ. عزازارو مجھے نہیں معلوم کس واقعے کو بیان کروں، میرے پاس وقت نہیں ہے. بس ایک واقعہ اور آپ کے سامنے تمام کروں. اس ماں پر کیا بیتی ہوگی کہ جب شام میں کربلا کے شہیدوں کے سر آنے لگے، ایک ایک بی بی نے شہیدوں کا سر لینا شروع کیا. جناب زینب نے آقا حسین کا سر مبارک لیا، ام کلثوم نے عباس کا سر لیا، اور علی اکبر کی ماں نے علی اکبر کا سر لیا. وازادارو تو سر ایسے تھے جس کو لینے والی کوئی نہیں تھی. تو شام کی عورتوں نے کہا ایسا لگتا ہے کہ ان کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے. کہا نہیں شام کی عورتوں، ان کی ماں میں ہوں زندہ ہوں، لیکن میں اپنے بھائی کا سوگ نہیں بنا سکی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ایام قلبهم قلبون.